وہ خوشبخت ناکا قصوا کائنات کے سب سے محبوب ترین بندے کو اپنی پشت پر اٹھائے خرامہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہی ہے، بیت اللہ کی طرف۔ حضور مکہ میں داخل ہو گئے ہیں، رمضان کی 20 تاریخ ہے، سوموار کا دن ہے۔ اللہ کے محبوب سوموار کے بابرکت دن اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی کے پاس گئے تو حضور نے استلام فرمایا۔ اس موقع پر جب حضور نے استلام فرمایا تو اللہ کے محبوب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب اللہ کے محبوب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، پورے مکہ کی فضا گونجنے لگی، ہر طرف اب صحابہ رکتے ہی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں ہی صدائیں آ رہی ہیں۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، صحابہ خاموش ہوئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ وہ خوشبخت صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس دن حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ ہی طواف شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اسود کے سامنے آتے تو چھڑی سے اشارہ کر کے استلام فرماتے۔ اب کیسا منظر ہوگا کہ حضور اونٹنی پہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے کعبہ شریف میں پہنچے نا، تو اس وقت کعبہ کے ارد گرد اور کعبہ کی چھت پہ 360 بت نصب کیے گئے تھے اور کلی کے ساتھ انہیں مضبوطی سے جکڑا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جس بت کے پاس جاتے ہیں، میرے آقا ہیں ایسے چھڑی کا اشارہ کرتے ہیں، بت منہ کے بل زمین پہ آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت منہدم کر دیے۔ ہبل، کعبہ کے دروازے پہ جو بڑا بت انہوں نے ہبل رکھا ہوا تھا، یہ بت وہ تھا کہ احد کے دن ابو سفیان نے کہا کہ آج اس ہبل نے ہمیں یہ فتح دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ آؤ، آج اس ہبل کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اب حضور چھڑی کا اشارہ فرماتے ہیں، بت زمین پہ گرتا ہے، حضور کی زبان اقدس پہ اللہ کی وہ آیت جاری ہو جاتی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل منہدم ہو گیا، اور باطل تھا ہی منہدم ہونے والا۔ میرے حضور بت گراتے جاتے ہیں اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی تلاوت فرماتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے، توجہ فرمائیے گا، بڑی محبت کی بات ہے، اونٹنی سے اترنے کے لیے زمین پہ اتنا رش تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، محبت کا یہ عالم تھا کہ میرے آقا کے غلاموں نے نیچے اپنے ہاتھ اور تلیاں کی ہوئی تھی، اپنے غلاموں کی تلیوں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک رکھے اور زمین پہ لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، حضور نے دیکھا کہ اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی تماثیل، تصویریں وغیرہ بنائی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ جو تیر ہوتے تھے ان کے جادو والے تیر بنائے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ سے ہر چیز وہاں سے مٹوا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ جوے کے تیر سمیت، وہ کہتے ہیں کتاب میں نے پڑھا، وہ دیوار پہ منقش کیا گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے بھی مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اندر حضور نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد حضور باہر آئے، باہر آ کے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی بیان کی، لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔